ایک ایسے شخص کی کہانی بتاؤں گا جسے لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے تھے، نالائق کہتے تھے. اس کا نام تھا تھامس ایڈیسن. اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا. یہ جو پنکھا چل رہا ہے، یہ جو بلب آپ کے چل رہے ہیں، ویڈیو کیمرہ، یہ ساری چیزیں اسی نے ایجاد کی تھی. اس بیوقوف، اس نالائق نے اپنی 84 سالہ زندگی کے اندر تقریباً 1040 ایجادات کی تھیں. جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کے ٹیچر نے اس کی والدہ کو بلایا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا نکمہ ہے، نالائق ہے، نکھٹو ہے، سارا دن تو کلاس میں سویا رہتا ہے، یاد اس کو کچھ ہوتا کوئی نہیں. انہیں ہاتھ پکڑے، اس کو لے جائیں، اس کو جا کے کام پہ ڈالیں. ماں تھی، گھر لے آئی، لیکن اس نے سوچا اب ظاہری بات ہے پڑھانا تو اس کو ہے ہی. اب اس نے کہا چلو اسکول میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھا لیتے ہیں. اس نے تھوڑے دن گھر میں پڑھایا. نکمہ اتنا تھا، پڑھائی کوئی نہیں. اچھا، نکمہ ہونے کا حال لے لیں. اس نے ایک دفعہ نا چڑیا کو دیکھا کیڑے مکوڑے کھاتے ہوئے. اب اس نے سوچا کہ چڑیا جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، شاید یہ اس لیے اڑتی ہے. اب اس نے کیڑے مکوڑے جمع کیے، ان کو وہ کچلا، جوس نکالا، اور ساتھ جو بیٹھا دوست تھا اس دوست کو پلا دیا. اب وہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کب میرا دوست اڑے گا. تو اس نے اڑنا کیا تھا، بیچارہ بیمار ہو گیا. جب اس کی ماں کو پتہ لگا، اس کی ماں نے پھر واہ واہ کی تھومس صاحب کی. اب اس کی ماں نے یہ چیز تو دیکھ لی کہ اس نے پڑھنا پڑھنا کوئی نہیں. اب اس نے کیا اس نے اس کو اخبار بیچنے میں لگا دیا. سارا دن ٹرین میں اخبار بیچا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نے سبزیاں بھی بیچنا شروع کر دیں. لیکن اس کو ایکسپیریمنٹس کرنے کا بہت شوق تھا. جو بھی اس کو تھوڑی بہت بچت ہوتی تھی نا، وہ کوئی نہ کوئی ٹول خرید لیتا تھا. اس کے ساتھ اس نے ٹرین میں خالی ڈبہ رکھا ہوا تھا، فری ٹائم میں اس ڈبے کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا تجربے کرتا رہتا تھا. اب ایک دن جناب وہ تجربہ کر رہا، تجربہ ہو گیا غلط، ٹرین کے ڈبے کو لگ گئی آگ. قسمت ہماری بیچارے تھی، کٹ پئی بڑی. اب جب وہ مالک نے اس کو تھپڑ مارا نا، اس کے کان پہ بڑی زور سے تھپڑ لگا، اس کو کم سنائی دینے لگ گیا. لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں وہ مسکرانے لگ گیا. اس نے کہا دنیا تو مجھے پہلے ہی بڑی ٹکے ٹکے کی باتیں کرتی ہے، دنیا کہتی بیوقوف ہے، پاگل ہے، نالائق ہے، تو اچھا مجھے کم سنائی دے گا تو مجھے اتنی باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی. اچھا، اب ٹرین سے بھی ہاتھ ہو گیا. اب اس نے کیا فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا. یہاں سے اس کی قسمت جاگی. وہ ایسے کہ ایک دن فیکٹری کی ایک مشین ہو گئی خراب. اب وہ مالک پریشان بیٹھا تھا. تھامس صاحب نے جا کے مالک کو کہا کہ مجھے ایک آپ چانس دیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں مشین کو ٹھیک کرنے کی. پہلے تو مالک پریشان ہوا. اس نے کہا اس کو میں کیا چانس دوں، اس کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں. پھر اس نے کہا چل یار تو بھی ویل ہے، تو کہہ انڈیا فتح کر لینا ہے کہ تو بھی چانس مار لے. تھامس صاحب نے ٹرائی کیا جناب، مشین ہوگی صحیح. مالک حیران رہ گیا. اس نے کہا یہ نکمہ 3 مہینے جو اسکول گیا ہے صرف، اس نے جو ہے وہ مشین ٹھیک کر دیا. اس نے کہا جی تھامس صاحب ہن مشیناں دا ٹھیکہ تھا سارا تہاڈے والے ہے، آج تو بعد ساری مشیناں تسی ویچنیاں، خراب ہونی صحیح، جو بھی ہے تہاڈا ہی ہے. اب یہاں سے اس کی قسمت دیکھیں جا کے. اس نے مشینوں پہ اتنے تجربے کیے، بڑا کچھ اس نے سیکھا. اچھا، بننا وہ چاہتا تھا سائنسدان، اس کی بڑی بڑی وش تھی. لیکن اس کے حالات ایسے تھے کہ کوئی سائنسدان اس کو اپنا اسسٹنٹ بھی نہیں رکھتا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ حالات نہیں صحیح، نہ مجھے کوئی اپنا جو ہے وہ سائنسدان نہیں بن سکتا، نہ کوئی مجھے اپنا اسسٹنٹ رکھتا ہے. اب اس نے کیا پیسے پوسے جوڑ کے گھر میں اس نے ایک لیب بنا لی. وہاں پہ اس نے چھوٹے چھوٹے تجربے کیے، سیکھتا گیا. بڑے سالوں اس نے سیکھا. ایک وقت آیا اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں بلب بناؤں گا. لوگوں نے اس کا بڑا مذاق تو پہلے ہی اڑاتے تھے، کہتے تھے نالائق ہے، نکمہ ہے. انہوں نے اور مذاق اڑایا. وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ اس دور میں بہت زیادہ سائنسدان نا بلب بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی پریکٹیکلی اس کو جو ہے نا پرفارم نہیں کر پا رہا تھا. لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ پاسبل ہے، بن سکتا ہے، لیکن بنا کوئی نہیں، کسی سے بن نہیں رہا تھا. اچھا، تھامس صاحب نے جناب کوشش شروع کر دی. 9999 دفعہ اس نے کوشش کی. اب یہاں پہ میں ان بچوں کو کہوں گا جو ایک دفعہ پیپر دے کے فیل ہو جائے رونے لگ جاتے ہیں. 9900 منہ سے کہنے کی بات ہے، 9900 دفعہ نہیں بنا بلب، ناکام ہو گیا. پھر جب اس نے 10,000ویں دفعہ بنایا نا، پھر وہ کامیاب ہو گیا. اب دنیا میں ہلچل مچ گئی. دنیا نے کہا جناب یہ نکمہ نالائق اس نے کیسے بلب بنا لیا. اس سے کسی نے کہا نا، اس نے کہا تم 9999 دفعہ ناکام ہوئے ہو. اب اس کی پازیٹیوٹی چیک کریں، اس کا رپلائی چیک کریں. اس نے کہا کہ میں 9999 دفعہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے 9999 ایسے طریقے سیکھے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کوشش جو ہے وہ آخری سانس تک کرنی چاہیے. اب منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں. تجربہ ملا وہ بھی نایاب ہے، اگر منزل تک پہنچ گئے تو وہ بھی نایاب ہے. تھامس کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ ایک دفعہ ناکام ہو جاؤ نا تو پھر ایک کوشش اور کر لو، پھر ناکام ہوئے تو پھر صرف ایک کوشش اور کر لو، اگر پھر ناکام ہوئے پھر ایک کوشش اور کر لو. اس طرح کرتے کرتے اس نے 10,000 دفعہ کوشش کی. نتیجہ کیا نکلا؟ کامیاب ہو گیا نا. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے. اور دوسری بات ایک اور، اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں نا ایک بات اور یہ بھی آتی ہوگی، چلے وہ اسکول تو نہیں پڑھا تھا، ان پڑھ تھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ذہین بھی ہو، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا ہو. ہم تو ذہین بھی نہیں ہیں. ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا. اب میں آپ کو اس کی ذہانت کا بھی قصہ سناتا ہوں. ایک دفعہ بجلی کا بل جمع کرانے چلا گیا اپنے محلے دار کے ساتھ.
کیشیئر نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ان تھومس آپ دا ایک رنگ جاوے ایک رنگ آوے، اپنا نام ہی بھول گیا، اتنا بھلکڑ تھا۔ ساتھ جو تھا وہ محلے دار کھڑا تھا، اس نے بتایا اس کا نام تھومس ایڈیسن ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو نیند آ گئی، سو گیا۔ اب جو ویٹر تھا نا اس کو شرارت سوجی، اس نے کیا کیا، کھانا آگے سے سائڈ پہ کر دیا اور جن برتنوں میں پہلے کھانا کھایا ہوا تھا نا وہ اس کے آگے لا کے رکھ دیا۔ اب تھومس صاحب تھوڑی دیر بعد اٹھے، انہوں نے سمجھا میں روٹی کھا لیں گے، اٹھ کے چل پڑا۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ تھومس سے زیادہ نالائق ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس نے کبھی اپنے دوست کو کیڑے مکوڑے کھلا دیے ہوں؟ کوئی ایسا ہو جو اپنا نام ہی بھول جاتا ہو؟ اس سے زیادہ نالائق، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ اس سے زیادہ نالائق ہے نہ اس سے زیادہ بے وقوف ہے۔ تو وہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے یار؟ آپ کو کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں کرتے نا۔ ہم لوگوں کا ایشو کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں لے نہیں آئے ہیں بس، ٹھیک ہے نا، بس جو آ جائے بس آئی جائے ہیں، دینا کچھ نہیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے سے، جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، گھر والے سے پاکٹ منی لینا شروع کر دی، پھر تھوڑے بڑے ہوئے جاب پہ جانا شروع کر دیا، سیلری لینا شروع کر دی، اس کے بعد ریٹائر ہوئے پینشن لینا شروع کر دی، مر گئے، زندگی ختم۔ لیکن میری بات یاد رکھیے گا، دنیا ان لوگوں کو یاد نہیں رکھتی جو دنیا سے کچھ لے کر جاتے ہیں، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو دنیا کو کچھ دے کر جاتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیوں آپ ان کو یاد کرتے ہو؟ پاکستان دیا آپ کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیوں یاد کرتے ہو؟ اچھی سوچ دی آپ کو۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، کیا نہیں دیا آپ کو یار، اتنا پیارا دین دے دیا آپ کو۔ آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، خود 3 4 دن بھوکے رہتے تھے، اپنی امت کی فکر کرتے تھے۔ ہمیں صرف اپنا ٹھڈ بھرنے کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں بس یہ ہے کہ ہم سب کچھ سمیٹ لیں، جو آ رہا ہے سمیٹ لیں۔ تو سوچیں آپ نے کیا کیا ہے، آگے آپ نے کیا کرنا ہے، دنیا کو کیا دینا ہے۔ جب تک صرف یہ سوچتے رہنا کہ بس آ جائے میرے پاس، ہر چیز میرے پاس آ جائے، تو پھر کوئی بھی آپ کو یاد نہیں رکھے گا۔